ایشو تو کوئی نہیں ہے کسی چیز میں. مسئلہ یہ کہ جو کرنٹلی آپ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف نے شہداء بھی ہمارے لوگ بھی ہمارے آج بھی آپ فوٹیج دیکھیں سالار وزیر کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو ہے سالار کاکڑ کے ساتھ اور عامر وزیر کی آپ فوٹیج آئی ہوئی ہے جو آپ نے ان کا جیل میں حال کیا ہوا ہے جب ان کے لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں. پرسوں آپ لوگوں نے میاں غوث کے اوپر جو ہمارے ایم این اے ہیں الیکٹڈ رحیم یار خان سے لاہور میں ان کا گھر توڑ کے بیوے بچوں کے سامنے آپ نے گھسیٹ کے اس کو جو ہے وہ کمرے سے آپ باہر نکال کے رہ گئے ہیں جو ابھی تک پتہ نہیں ہے. پھر آپ نے مذاکراتی کمیٹی کی جو چیئر پرسن تھے پتہ نہیں والی بات کیسے ہے یار ڈاکٹر طارق صاحب یہ تو بتائیں پہلے یہ کہہ رہی ہیں پتہ ہی نہیں ہے میں نے کہا ہاں تو وہ اس کو اٹھا کے لے گئے. یہ جو کون لے گیا ہمیں تو نہیں پتا نا لفظ کرتے ہیں نا کوئی اسپیکر کو آپ نے لکھا ہے ہم نے اسپیکر کو کہا ہے. پنجاب حکومت آپ کی ہے نا زرتاج گل کو نہیں پتا میں بتا دیتا ہوں. غوث صاحب کدھر ہے؟ غوث صاحب کو اینٹی کرپشن کی عدالت میں ملتان میں پیش کیا گیا ہے. کب؟ یہ کل کی بات ہے. پیشی ہو گئی ان کے اپنے ممبر نے مجھے بتایا ہے. اچھا چلے میری بات حامد رضا صاحب نے مجھے بتایا ہے. اچھا یہ تو جب ہم نے اسپیکر صاحب پیشی ہو گئی اینٹی کرپشن نے پکڑا ہے. اینٹی کرپشن نے پکڑا ہے. کس کیس میں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میں اینٹی کرپشن کا ڈی جی تو نہیں ہوں کہ مجھے پتا ہو کس کیس میں پکڑا ہے لیکن میں ایک بات آپ کو دروازہ توڑ کے بیوی بچوں کے سامنے گھسیٹنا لازمی تھا. وہ تو میاں غوث کی بات آپ کر رہی ہیں. آپ نے تو مریم نواز کے پرسنل بیڈ روم کا دروازہ توڑا تھا. یہ باتیں جو ہوئی ہیں یہ ماضی میں جو میں نے کہا نا کہ ماضی میں نہ رہے آپ نے ہمارے لوگوں کے اوپر تو ہیروئن ڈالی چرس ڈالے رانا ثناء اللہ جیسے شریف آدمی اس کو آپ نے نہیں چھوڑا. اس کو گھسیٹ کے کس طرح آپ نے گاڑی سے اٹھا کے نیچے پھینکا. بیلنس کر رہے ہیں کیونکہ مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا تھا وہ بھی قابل مذمت تھا تو اس لیے اس کو بھی بیوی بچوں کے سامنے پکڑنا ضروری تھا. میں تو موجودہ حالات کی بات کر رہی ہوں کہ یہ سیریس ہی نہیں ہے مذاکرات. لیکن آپ دونوں کا مقابلہ منفی چیزوں کے اوپر ہی ہے پھر پازیٹیوٹی کوئی نہیں ہے. پازیٹیوٹی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ دونوں مذاکراتی میز پہ بیٹھتے اور حل نکال دیتے. جس دن ہم نے مذاکراتی کمیٹی بنائی تھی میرا خیال میں آپ ہی کے شو میں آئی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا اڈیالہ جیل میں بوگس ٹرائل چل رہا ہے اور خان صاحب کے سامنے اس دن وہ 30 دن کی سولیٹری کنفائنمنٹ سے نکلے تھے. موت کی چکی والوں کو بھی آزادی ہوتی تھی کہ وہ باہر جا کے چہل قدمی کر سکے. خان صاحب کی ایکسرسائز مشین بنتی بیگم سے اور بچوں سے فون پہ یا ملنا ان کا بنتا. ان کو جو اخبار نہیں پڑھنے دیتے ٹی وی نہیں دیکھنے دیتے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے آئسولیشن میں رکھا ہوا تھا. اس کے باوجود بھی خان نے مذاکراتی کمیٹی بنائی. ان کا یہ بنتا تھا کہ یہ لوگ مذاکراتی کمیٹی کو جواب دینے کے بجائے اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کے بجائے ان کا بنتا تھا کہ یہ صاحبزادے حامد رضا صاحب کے مدرسہ اور گھر کے اوپر حملہ کرتے.